السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا مبشر۔ آج میں محرم کے حوالے کے ساتھ یا محرم کے حوالے سے بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ آج جو ہے نا 7 محرم کا دن ہے اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہے نا محرم کا جو مہینہ ہے یہ منایا جاتا ہے۔ اور کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے محرم میں کیا ہوا تھا؟ کون نہیں جانتا؟ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مقیم ہیں وہ اس محرم کے مہینے کو انتہائی دل و جان کی عقیدت کے ساتھ جو ہے نا گزارتے ہیں۔ پوری دنیا کائنات کی تاریخ کے اندر سب سے ورس جو ایونٹ ہے، جو آپ کہہ لو انسیڈنٹ ہے، وہ واقعہ کربلا ہے، ٹریجڈی آف دا کربلا ہے۔ ٹریجڈی کربلا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بھی وہاں کیا ہوا، مولا حسین کو، حسین علیہ السلام کو کس طرح آپ کہہ لو سازش کے تحت وہاں پہ کوفہ بلایا گیا، اور کتنے لوگ پھر مکہ سے جو ہے نا ٹریول کر کے وہاں پہنچے کوفہ، اور فرسٹ محرم کو کیا ہوا، دوسرے کو، تیسرے کو، یہ مطلب ساری آپ ہسٹری کی جو ہے نا کتابوں میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ ہسٹری کی کتابوں میں اس سارے علم کو آپ نے پڑھا ہے، اور مختلف جو ہے نا سپیچز یا مختلف آپ جیسے مجالس ہوتی ہیں وہ محرم کے مہینے میں، وہ یوٹیوب اور ادھر ادھر سب کچھ آپ لوگوں کو علم ہے۔ لیکن میں جو بات کرنے والا ہوں نا آج، وہ بات یہ ہے کہ خدا کا آپ کے لوگ عذاب یا قہر دیکھیں ان لوگوں کے اوپر جو آج بھی لوگ یزیدیت کو سپورٹ کرتے ہیں، جو یزید کو رائٹ آپ کہہ لو کہ سچا یا مطلب اس لائن میں لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا۔ آج بھی یزید کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرا ان لوگوں سے جو ہے نا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یزید کو سپورٹ کرنے کے باوجود بھی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا وہ مسلمان ہیں؟ یا اللہ کا عذاب نہیں ہے ان پہ؟ جیتے جی ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، جیتے جی۔ آپ یقین کریں کہ بہت ساری ایسی آپ کہہ لو کہ لوگ کمیونٹی ایک جو ہے نا ڈیولپ ہو چکی ہے جو یزید کو حضرت یزید بولتی ہے، اور حضرت یزید کے ساتھ وہ رحمت اللہ علیہ اور علیہ السلام بلا بلا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ٹائٹل لگاتی ہے اس کے ساتھ۔ کتنا آپ کہہ لو کہ دکھ بھرا آپ کہہ لو یہ دکھ بھری بات ہے کہ بھئی یزید کو سپورٹ کرنے والے، یزیدیت کو سپورٹ، یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے جو اس کمیونٹی میں یا ان لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ پھر بھی ابھی بھی جو ہے نا اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ میں آج اس کے خلاف بات کرتا ہوں، آپ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ لوگ، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں، وہ لوگ جو ہے نا یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس کو جو ہے نا مسلمان قرار دے رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، تو کس طرح سے جنتی ہے؟ کس طرح سے جنتی ہے؟ اس نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا تڑپایا، پھر بھی وہ جنتی ہے۔ وہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 72 لاشیں بچھائے، پھر بھی وہ جنتی کلیم کرتے ہیں۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اور ساتھیوں کے سر مبارک کو نیزوں پہ لٹکایا، پھر بھی جنتی ہیں۔ اس نے آپ کہہ لو کہ کتنی بے حرمتی کی امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، ان کے خیمے تک جلا دیے گئے، پھر بھی وہ جنتی ہیں۔ کون سی جنت مانگتے ہیں وہ؟ یا کون سے منہ سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی یزید جو ہے نا وہ مسلمان ہے اور یزید اپنے رائٹ پہ تھا؟ اسی یزید نے دمشق کے مزار پہ، دربار پہ، دمشق کے دربار پہ امام حسین علیہ السلام کے، میری تو زبان بھی بیان کرنے کو جو ہے نا وہ مطلب بیان نہیں ہو رہا زبان سے، کہ ان کے چہرہ مبارک پر چھڑی لگائی اور کہا کہ آج میں نے بدر وہ جو غزوہ بدر، میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ لعنت ایسے شخص پہ، اور پھر بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اس نے کیا کیا؟ یزید نے یہ ایک مدینہ شریف کی طرف لشکر بھیجا، تمام کتب سیرت، تمام کتب اسلامی ہسٹری
کہ مطلب جتنی بھی جو ہے نا تاریخ کی کتابیں آتی ہیں ان کے اندر علل اعلان لکھا ہوا ہے کہ یزید نے جب وہ لشکر مدینہ کی طرف بھیجا اور اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں آپ لوگوں کو 3 دن کے لیے آپ لوگوں پر مدینہ حلال کرتا ہوں، جو چاہو آپ وہاں پہ جا کے کرو. اور تاریخ نے لکھا کہ اس نے مسجد نبوی پر حملہ کیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی گئی. 3 دن تک روضہ رسول کے اوپر مطلب روضہ رسول پہ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی گئی. 3 دن تک. ایک بوڑھے صحابی تھے ابو سعید خضری، وہ جب مطلب اس کے لشکر کی فوج مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو وہ جو بوڑھے بیچارے صحابی تھے وہ نبینہ ہو چکے تھے اور ان کی جو ہے نا داڑھی پکڑ کے ان کے ساتھ کتنا ظلم و شدت کیا گیا، کتنا جبر کیا گیا ان کے ساتھ. 3 دن تک خچر باندھے گئے مسجد نعوذ باللہ استغفر اللہ، خچر باندھے گئے مسجد نبوی کے صحن میں. پھر بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور رائٹ ہے وہ اور جنتی ہے. 3 دن تک. اور ایک تابعی ہے، مجھے ان کا جو نام مائنڈ میں نہیں آ رہا، سعید بن مسعید یا مطلب ایسا ایک نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جتنی بھی کیا کہتے ہیں فوجیں داخل ہوئی مسجد نبوی میں تو باہر نکلنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو میں جو ہے نا ایک مینار کے اندر چھپ گیا. میں جب مینار کے نیچے چھپ گیا تو 3 دن تک میں وہیں رہا اور میں باہر نہ نکل سکا. اور مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ کب اذان ہونی ہے، کب نماز پڑھی جانی ہے. تو اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے روضہ رسول کے اندر سے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی اور پھر میں اس سے جو ہے نا میرا ایمان تازہ ہوتا، روضہ رسول کے اندر سے. اور یہ جو یزیدیت کا کردار ہے، لوگ نعوذ باللہ آج اس کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے. ان کی قبروں پہ لعنت، ان کے کردار پہ لعنت، ان کی روحوں پہ لعنت جنہوں نے روضہ رسول کے اوپر یہ بے حرمتی کی اور نواس رسول کے ساتھ اور خاندان رسول کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور پھر بھی وہ کلیم کرتے ہیں. بہرحال ایسی سوچ کو آپ کہہ لو کہ کنڈیم کرنا چاہیے اور ایسی سوچ کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے اور تباہ و برباد ہوگی. آج محرم کو اگر ہم لوگ آپ کہہ لو عزت و احترام سے یا ہمارے آپ کہہ لو کہ آنسو نکلتے ہیں یا ہم مطلب درد کے ساتھ ہمارے دل تڑپتے ہیں، تو یہ جو تڑپ ہے، یہ آنسو نکلنا جو ہے، یہ تو سنت رسول ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. غم حسین میں آنسو بہانا سنت مبارک ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرہ مبارک میں جو ہے نا تشریف فرما تھے، تو امام حسین اور امام حسن علیہ السلام ادھر تھے، کھیل رہے تھے ادھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ آج فرشتہ مجھے ایک ایسی خبر دینے آ رہا ہے کہ یہ جو میرا آپ کہہ لو جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی بندہ نہ آئے. جب وہ آئے، فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام آئے اور وہ خبر دے کے واپس چلے گئے، تو ایک دم سے حضرت ام سلمہ نے سنا، آواز سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اونچی آواز میں رو رہے ہیں. اونچی آواز میں، آپ ایک کمرے میں جو ایک شخص بیٹھا ہے اس کی رونے کی آواز باہر جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کا مطلب وہ زاروں قطار رو رہے ہیں. تو جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی تو آپ فوراً دوڑ کے گئیں اندر. آپ سے انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو ایسے گلے لگایا ہوا اور ہچکیاں لگا کے رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جو ہیں یہ سارے ان کے چہرہ مبارک پر، داڑھی مبارک پر گر رہے ہیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ مجھے یہ جبرائیل ایک خبر دے کے گئے ہیں کہ بھئی آپ کے اس بچے کو، نواسہ کو آپ کی امت قتل کر دے گی، امت قتل کر دے گی. اور جس مٹی پہ جس جگہ پہ وہ امت آپ کو قتل کرے گی، یہ اس جو ہے نا مٹی، اس جگہ کی یہ مٹی مجھے دے کے گئے ہیں کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا
تو اس وقت یہ مٹی خون بن چکی ہوگی۔ تو غم حسین اس سے کیا مطلب ہے؟ تب تو امام حسین علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، تب تو کوئی ایسا ظاہری طور پہ کوئی واقعہ بھی پیش نہیں تھا، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسلسل رو رہے تھے۔ غم حسین میں تو آنسو تب سے جو ہے نا بہائے جا رہے ہیں جب حسین ظاہری طور پہ حیات تھے۔ اگر آج ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ غم حسین میں رونا سنت ہے۔ جب جو پھر سنت پہ عمل کرتا ہے وہ پھر ثواب کماتا ہے۔ ایسی سوچ یہ ہماری ہی سوسائٹی، ہمارے ہی ارد گرد میں لوگ بہت سارے موجود ہیں جو یزیدیت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یزیدیت کو آج آپ لوگ سارے جو میری آواز سن رہے ہیں یہ اپنے جو ہے نا دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہہ لو کہ اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہر اٹھنے والی انگلی کو توڑنا ہے اور ہر اٹھنے والی سوچ کو خاک میں ملانا ہے۔ اللہ حافظ۔